سبق نمبر 8 ہے اور تختی نمبر 4 ہے۔ اب تختی نمبر جو 4 ہے اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے تختی نمبر 4 حرکات۔ حرکات جمع ہے حرکت کی، اور حرکت کہتے ہیں زبر کو، حرکت کہتے ہیں زیر کو، حرکت کہتے ہیں پیش کو۔ اگر کوئی سوال کرنے والا آپ سے سوال کرے، آپ سے یہ سوال کرے کہ زبر کو کیا کہتے ہیں تو آپ کہیں حرکت، زیر کو کیا کہتے ہیں تو آپ بتائیے گا رپلائی کیجیے گا کہ اس کو حرکت کہتے ہیں۔ پیش کو کیا کہتے ہیں تو اس کا رپلائی بھی جواب ہوگا حرکت کہتے ہیں۔ اور ان تینوں کو کیا کہتے ہیں تو آپ کہیے گا ان تینوں کو ایک ہی نام کے ساتھ حرکات کہتے ہیں۔ تو حرکات جمع ہے حرکت کی۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور پھر بچے کو یہ بات یاد کروائیں، بلکہ سبق ہی صرف اتنا دیں کہ زبر، زیر اور پیش کی شکل یاد کروا کر اس کی طرف کہ زبر اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، اور یہ جو شکل ہے پیش والی یہ بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بچے کو یاد کروانے والی بات ہے کہ زبر، زیر اور پیش یعنی کہ حرکت والے لیٹر کو، حرکت والے حرف کو اسٹریچ نہیں کرتے، لمبا کر کے نہیں پڑھتے۔ آ ای او، ہا ہی او، آ ای او، یہ غلط ہے۔ اس کے ذہن میں جب پہلے ہی آپ یہ بات بٹھا دیں گے، یاد کروا دیں گے کہ زبر، زیر، پیش والے حرف کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ آئے گا اکیلا زبر، زیر، پیش والا حرف تو اس کو اسٹریچ نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا۔ اور اس کو جب یہ بات بچہ یاد کر کے آپ کو سنا دے کہ زبر یہ ہے، زیر یہ ہے اور پیش کی پہچان یہ ہے، یہ حرف کے اوپر یہ جو شکل ہے یہ پیش ہے، جب بچہ بتا دے گا نا اس کو یاد ہو جائے گا تو آپ قاعدہ بند کر کے پوچھے زیر حرف کے اوپر ہوتی ہے کہ نیچے، پیش کہاں ہوتا ہے؟ تو جس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں نا اسی ترتیب سے مت پوچھیے، بلکہ درمیان سے پہلے زیر پوچھیں، پھر پیش پوچھیں، پھر زبر پوچھیں، یا پہلے زبر پوچھیں پھر پیش پوچھیں۔ بچے کو ازبر پتہ ہونا چاہیے، اس کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ زبر، زیر، پیش کہاں ہوتے ہیں، اور زبر، زیر، پیش والا حرف لمبا کر کے نہیں پڑھتے، اس کو ریڈنگ نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کے پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں، اس کے پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلے 3 غلط بتاؤں گا اور 1 صحیح بتاؤں گا۔ 3 غلط کون سی ہیں؟ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او، یہ غلط صورت ہے۔ دوسری ہے الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او، یعنی کہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح سے اس کو حمزہ پڑھنا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یہ اب سوال یہ ہے کہ اس کو حمزہ پڑھنا ہے یا الف پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے شکل اس کی الف والی ہے لیکن زبر، زیر، پیش ہے، تو آپ کو پہلے میں نے ایک بات وہ بچے کو یاد کیا کروانی تھی کہ زبر، زیر، پیش والے حرف کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ تو چوتھا جو صحیح طریقہ ہے نا وہ کون سا ہے کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ تو پیش پہ ہونٹوں کو گول کریں گے تو پیش خود بخود صحیح طور پر ادا ہو جائے گا۔
ای او او، تو یہ خود بخود پیش والا حرف ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس کو یہ شکل اس کی الف والی، الف کے اوپر مد کے علاوہ کوئی بھی سائن آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے یا شد جزم آ جائے تو اس الف کو الف نہیں پڑھتے بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح الف کے اوپر دو زبریں آ جائیں، دو زیریں، دو پیشیں آ جائیں، تب بھی الف کو الف نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ پڑھنا۔ تو اس کو زیادہ لمبا کر کے نہیں پڑھنا، اس لیے نہ ہی جھٹکے کی آواز آئے تو نہ ہی لمبا کرنے کی آواز آنی چاہیے، بلکہ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او نہیں پڑھنا، ا ای او، اور جھٹکے کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا ا ای او، تو یہ بھی غلط ہے۔ فرسٹ ٹائم میں آپ بچے کو 2 لائنیں دیں، صرف چوتھی تختی کی 2 لائنیں آپ پڑھائیں، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ اسی طرح اگلا لیٹر ہے چھوٹی ہا کا، تو ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ آگے لیٹر عین زبر ع، ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ اب بچہ آپ کا ع عی عو یہ نہ پڑھے، وہ پہلے والی بات وہ یاد رکھ کے ذہن میں رکھ کے ساری باتیں چلیں گے، انشاءاللہ قرآن آپ کا صحیح ہوتا جائے گا۔ اسی طرح ح، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ اگلا لفظ ہے غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ بس اتنا آپ نے پہلے دن بچے کو سبق دینا ہے اور بچہ اچھی طرح سے یاد کر کے آئے۔ بچہ جب یہ جوڑ کرتا ہے نا، ہجے کرتا ہے، تو ہجے کے اندر بچے اکثر غلطی کرتے ہیں، عین زبر ع، تو بچے جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں عین زبر ع، عین زیر عی، عین پہ شو، اس طرح سے جلدی میں پڑھتے ہیں، تو عین کو عین نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں عین زبر ع، عین، عین کا نون نہیں پڑھتے، عین زبر ع صحیح یہ ہے، اور غلط پڑھتے ہیں عین زبر ع، نون نہیں پڑھتے عین۔ تو اسی طرح عین زیر عی، عین پہ عو، عین پہ عو، پہ بھی پیش کو پیش پورا نہیں پڑھتے، عین پہ عو، عین پہ، تو پیش نہیں پڑھتے، تو یہ پورے حروف ادا کروانے آپ سے، آپ نے بچوں سے۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ اسی طرح ح زبر، بچے پڑھتے ہیں ح زبا ح، زبا جلدی ح زبا ح، ح زیحی، زیر نہیں کہتے، تو یہ بچوں کو پورے حروف کے ساتھ آرام سے ابھی سے عادت پڑے۔ جب عادت آپ کی ڈالی ہوئی بچہ آرام سے پڑھے گا نا، تو ایک طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ طریقہ ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں نے پوری نہیں سورت پڑھی، اور جو جلتی میں جن بچوں کو پڑھایا ہوتا ہے اور یا ان کے استاذ پڑھتے ہوتے ہیں تو وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جن بچوں کی اس طرح کی عادت ہوتی ہے تو یہ کلام الہی ہے یار،
تو اس طرح سے تیز تیز پڑھنے سے جس کا کلام ہے اس کو پیار آئے گا، غصہ آئے گا. اور آپ کا ایک کوئی جملہ ہو، کوئی کہاوت ہو اور لوگوں کے درمیان مشہور ہو، مثال کے طور پر ایک آپ کا تقیہ کلام ہے، میرے بھائی اللہ آپ سے، آپ کے اہل و عیال سے خوش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں، یہ آپ کا تقیہ کلام ہے، آپ ہر کسی کو یہ دعا دیتے ہیں. اور کوئی آپ کی نقل کرے تو وہ اس طرح سے کہے اللہ آپ سے خوش ہو جائے، آپ کے اہل و عیال سے خوش ہو جائے، اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے، تو یہ آپ کی نقل اتار رہا ہے کوئی یا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے؟ تو جس کا کلام ہے اگر اس کو خوبصورتی کے ساتھ اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ کو پیار آئے گا، غصہ آئے گا. اس لیے قرآن آرام آرام سے پڑھیں. اللہ کا حکم ہے کہ اس کو آرام سے خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، حضور کا بھی فرمان ہے. اور پھر اللہ نے جو فرمایا نا کہ قرآن سے خوبصورت کر کے آرام آرام سے پڑھو، تو سورہ مزمل کی اندر اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں بھی ہے اور بڑے بڑے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کو عرب کے لہجوں میں پڑھنا چاہیے. باقی لہجے بھی ٹھیک ہیں، بہترین ہیں، لیکن جب ان میں معنی میں بگاڑ نہ آئے. ورنہ الحمدللہ رب العالمین، کوئی بندہ الحمد ہا ہے نا تو اس کو پڑھ دے الحمدللہ رب الحمد پڑھ جائے تو اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا بن جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کا ترجمہ ہے ہا کے ساتھ کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور کوئی بندہ پڑھ جائے الحمدللہ ہا کے ساتھ، ہا نہ آتی ہو، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سارے جان کا دھواں جو ہے نا وہ اللہ کے لیے. تو یہ کتنا معنی میں بگاڑ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے صحیح پڑھنا قرآن کو واجب و لازم ہے.